رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کی گئی، مرشد کے ساتھ مل کر اربوں کے تحفے بیچ دیے۔ عمران خان کے خلاف حقیقی کیسز لازمی بنیں گے، ہمارے خلاف جھوٹے کیس تھے وہ ختم ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے 4 سال میں ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مزید کہا کہ جو بھی اسمبلی ٹوٹی وہاں سے الیکشن لڑ کر کامیاب ہوں گے۔ 2023 کی الیکشن مہم کو نواز شریف ہی لیڈ کریں گے۔ فیصل آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کی گئیں، مرشد کے ساتھ مل کر اربوں کے تحفے بیچ دیے گئے۔ عمران خان کے خلاف حقیقی کیسز لازمی بنیں گے، ہمارے خلاف جھوٹے کیس تھے اور وہ ختم ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے 4 سال میں ملک کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو بھی اسمبلی ٹوٹی وہاں سے الیکشن لڑ کر کامیاب ہوں گے۔ 2023 کی الیکشن مہم کو نواز شریف ہی لیڈ کریں گے۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ کہا گیا، وہ فیصل آباد میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، کام کرے گی۔ عدالت کے فیصلے کی سمجھ نہیں آئی، اس سے منڈی لگ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کا پابند کیا جانا چاہیے تھا، فیصلہ چیلنج کریں گے۔ سیاست کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ نواز شریف اگلے ماہ پاکستان میں ہوں گے، وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ جو نئی جماعت بنائی گئی تھی پروجیکٹ عمران، اس نے بڑا گند مچایا ہے۔ اسمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی؟ اسمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے، اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے، اسمبلی صاف کرنے کے لیے بنتی ہے، اسمبلی فیصلے کرنے کے لیے بنتی ہے۔ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اسمبلی رہے گی، کام کرے گی۔ آپ نے ویسے بھی بلف کال کی تھی، آپ اسمبلی توڑنا چاہتے بھی تھے، نہیں بھی چاہتے تھے۔ توڑنی ہوتی تو کے پی کی اسمبلی توڑ لیتے۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس فیصلے کے نتیجے میں منڈی لگ سکتی ہے۔ یہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس آئینی تقاضا ہے، اس پہ اصولی طور پر باؤنڈ کیا جانا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کو کہ آپ فلاں تاریخ کو یا اتنے دن میں لیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم سپیریئر کورٹ کے اندر جائیں، اس فیصلے کو چیلنج کریں۔ ہم اب بھی توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہا جائے گا کہ آپ فلاں تاریخ کو، یہ عدالت کی طرف سے کہا جانا چاہیے کیونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ یہ ان کی سویٹ ول پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ غیر آئینی ہے ہم سمجھتے ہیں، اور یہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے اس سے نہیں ہوتے۔ ایک بدلاؤ اور آنے والا ہے، اور ایک سیاست کا نیا فیز شروع ہونے والا ہے۔ نواز شریف صاحب اگلے مہینے پاکستان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب گالم گلوچ کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ کارکن ایسی زبان استعمال مت کریں جس سے بدلے کی بو آتی ہو۔ نون لیگی رہنماؤں کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ وہ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ سیاسی جنگ جو ہے وقار اور عزت کے ساتھ جس طرح سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ایک صحت مند سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ان روایات کے مطابق یہ جنگ لڑنی ہے۔ جس لیول کے اوپر ہمارے مخالف سیاست لے گئے ہیں، میں نے اس لیول پہ جاتی سیاست کبھی نہیں دیکھی۔ ہم گالی گلوچ والی جنریشن نہیں ہے، وہ نسل نہیں ہے، نہ ہماری نوجوان نسل جو ہے گالی گلوچ کی ہے۔ سیاسی وکٹمائزیشن کی آخری حدیں بھی جو ہے ہمارے مخالفین نے کراس کر لی۔ جیل کے اندر نواز شریف قید ہے، بیٹی ملنے گئی ہے، اس کی موجودگی میں سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو ہے اس کو نیب نے گرفتار کیا۔ کوئی زبان اپنے مخالفوں کے لیے ایسی نہیں استعمال کی جس سے بدلے کی بو آتی ہو۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ فوری الیکشن پاکستان کے مسائل کا حل نہیں، لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب ماضی کی ناانصافیوں کا مداوع کیا جائے گا۔ اس کے بغیر جتنے مرضی الیکشن کروا لیے جائیں، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف نااہل رہے اور عمران خان کے خلاف ثبوتوں کے باوجود کارروائی نہ ہو۔ عمران خان کی پشت پناہی اب بھی جاری ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ میاں جاوید لطیف شیخوپورہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کا نااہل رہے، اور جو فارن فنڈنگ کیس کے ثبوت مل چکے ہیں، جو توشہ خانہ کے ثبوت مل چکے ہیں، جو چیف الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے ثبوتوں کے ساتھ، ان پر عمل درآمد نہ ہو۔ چیزیں ثابت ہو چکی
کہ اس نے کرپشن بھی کی, چیزیں ثابت ہو چکی کہ یہ توشہ خانے کا مال لوٹ کے لے گیا مرشد سمیت, مگر وہ فیصلہ کیے بغیر یہ کہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ ان کے کرتوتوں پر پردہ پڑا رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر حمزہ شہباز نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا. 5 جنوری کو پاکستان پہنچیں گے. سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اس وقت امریکہ میں ہیں اور 5 جنوری کو پاکستان پہنچیں گے. حمزہ شہباز 7 جنوری کو نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. قیام پاکستان سے اب تک سربراہان مملکت کو بیرون ملک سے کتنے تحائف ملے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری کی درخواست کی سماعت کل ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ وزرائے اعظم اور صدور کو بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات فراہم کی جائیں. تحائف کی مارکیٹ ویلیو اور قیمت کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں. درخواست میں مزید کہا گیا کہ انفارمیشن کمیشن پہلے ہی توشہ خانہ کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے چکا ہے. کمیشن کے 29 جون کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے. ابھی آپ کو بتائیں بلوچستان کے علاقے کاہان میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا. بارودی سرنگ دھماکے میں کیپٹن سمیت 5 جوان شہید ہو گئے. شہداء میں کیپٹن فہد، لانس نائک امتیاز، سپاہی اصغر شامل ہیں. سپاہی مہران اور سپاہی شمون بھی شہداء میں شامل ہیں. بزدلانہ کارروائیاں بلوچستان کے امن کو سبوتاش نہیں کر سکتی. سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے کر مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے، ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے. دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 2018 اب واپس نہیں آ سکتا. وقت آ گیا ہے کہ آپ سیاست سے باعزت طور پر ریٹائر ہو جائیں. پنجاب میں انتظامی اور سیاسی بحران اور ہر چیز برائے فروخت ہے. بتایا جائے اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اگلا الیکشن جب بھی ہوگا اس میں PTI کا سارا میک اپ اتر چکا ہے. PTI بار بار اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتی ہے، پکار رہی ہے کہ سیاست میں مداخلت کرو اور ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے کر آؤ. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. عمران خان صاحب 2018 اب دوبارہ نہیں آ سکتا. اب آپ کی اصلیت سب کو پتہ لگ گئی ہے کہ آپ نالائق بھی ہیں، آپ نااہل بھی ہیں اور آپ میں سیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اب آپ کے لیے ٹائم آ گیا ہے کہ آپ باعزت طور پہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں. پنجاب کے اندر جو افراتفری اور انتظامی بحران موجود ہے، PTI نے پنجاب کی انتظامیہ اور اس کی انتظامی مشین کی چولیں ہلا دی ہیں. پنجاب میں اس وقت جو برائے فروخت ہر چیز لگی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں پر کوئی چیف سیکرٹری لگنے کے لیے تیار نہیں، کوئی IG لگنے کے لیے تیار نہیں. تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. وفاقی حکومت ہر طرح سے ناکام ہو گئی. جنوری میں اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلیاں توڑ دیں گے. موجودہ حکومت پچھلے 8 ماہ سے جو رجیم چینج سازش کے تحت پاکستان کے اندر اقتدار میں آئی ہے، اس امپورٹڈ حکومت نے ملک کو آگے لے جانے کے بجائے ملک کو پیچھے لے کے چلے گئی ہے. جو کہتے تھے مہنگائی کم کریں گے، آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہمارے اراکین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے. ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا. ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت چاہتی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، مگر خان صاحب اقتدار چھن جانے کی وجہ سے انہیں توڑنا چاہتے ہیں. عمران خان کی تمام جدوجہد صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے. ناصر شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں جس وقت کے لیے منتخب ہوئی ہیں، ان لوگوں کو 5 سال کے لیے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ اپنے 5 سال پورے کریں. دوسری طرف خان صاحب ہیں جو ان کو توڑنا چاہتے ہیں، تحلیل کرنا چاہتے ہیں
किस वजह से कि वो हुकूमत में नहीं है। अगर वो वफाकी हुकूमत में नहीं है तो वो चाहते हैं सब कुछ जो है वो मुनासिब नहीं है, फिर वो अदलिया को भी अंडर प्रेशर लाते हैं, इदारों को भी अंडर प्रेशर लाते हैं, जो जितने सियासी रहनुमा हैं उनके भी अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं। उनका जो जदोजहद, जो बातचीत, जिसको वो जहाद कहा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हुसूल इक़्तिदार